ایک نئی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پتھر کے زمانے کی نینڈرتھل نسل کے خاتمے کی ایک وجہ انسانوں سے رشتہ قائم کرنا تھا۔ واضح رہے کہ نینڈرتھل پتھر کے زمانے کے دوسرے مرحلے میں یورپ اور مغربی ایشیا میں پائی جانے والی انسان نما مخلوق تھی، جس کی جسمانی اور ذہنی ساخت انسان سے مختلف تھی۔ پیلیو انتھروپولوجی جرنل میں شائع ہونے والی تازہ ترین تحقیق کے مطابق انسانوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے نینڈرتھل کا آپس میں تعلق کم ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے آخرکار ان کی نسل ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر لوسیل کریٹ نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ کافی عرصے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ نینڈرتھل اور انسانوں کے درمیان وسائل کی جنگ رہی تھی۔ تاہم ڈاکٹر کریٹ اور پروفیسر کرس اسٹرنگ کے مشترکہ تحقیقی مقالے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نسل کا خاتمہ تشدد کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانی آبادی سے میل جول کا بڑھ جانا تھا، جس کی وجہ سے نینڈرتھل کی جینیات معدوم ہوتی چلی گئیں۔ پروفیسر اسٹرنگ نے اس تحقیق کے شائع ہونے کے بعد کہا کہ ہمارے خیال میں ان کی معدومیت کی یہی وجہ تھی، کیونکہ اگر وہ انسانوں سے جنسی تعلق قائم کیے ہوئے تھے تو رفتہ رفتہ ان کی آبادی ختم ہوتی چلی گئی۔ واضح رہے کہ سائنسی نظریے کے مطابق نینڈرتھل اور انسان تقریباً 6 لاکھ سال قبل ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، جس کے بعد دونوں کی نشو و نما دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوئی۔ انسان افریقہ میں جا بسے جبکہ نینڈرتھل یورپ اور ایشیا میں۔ تاہم ڈاکٹر کریٹ کا کہنا ہے کہ حالیہ دریافت سے معلوم ہوا ہے کہ انسان بھی یورپ میں 50 سے 60,000 سال قبل موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے نینڈرتھل کے ساتھ زیادہ وقت گزارا۔ تحقیق کے مطابق نینڈرتھل کا جینوم تو انسانوں میں ملتا ہے، لیکن اس کا الٹ نہیں ہوا، یعنی انسان کا جینوم نینڈرتھل میں نہیں ملتا۔ ڈاکٹر کریٹ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جینیات کا تبادلہ تو ہوا، لیکن صرف ایک ہی رخ پر۔ یہ بات پہلے سے ہی تسلیم شدہ ہے، دونوں انواع کے درمیان جنسی تعلق قائم ہوا۔ اگر آپ افریقہ سے باہر پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے جسم کا 2% جینوم نینڈرتھل سے آیا ہے، لیکن ڈاکٹر کریٹ اور ڈاکٹر اسٹرنگ نے اس معاملے کو مزید گہرائی میں جا کر جانچا۔ انہوں نے اب تک دریافت ہونے والے نینڈرتھل کے 32 جینوم کا تجزیہ کیا۔ ڈاکٹر کریٹ اور ڈاکٹر اسٹرنگ نے ایک اور نظریہ بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس طرز کا رویہ چند چمپینزیز میں پایا جاتا ہے۔ اگر کسی گروپ میں مادہ نسل بڑھانے کے قابل نہ ہو تو اس گروہ کے چمپینزی دوسرے گروہ کی مادہ چرا سکتے ہیں۔ تاہم ایسے جنسی تعلقات کے اس کا الٹ بارے میں کم ہی معلومات ہیں۔ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ نینڈرتھل اور انسانوں کا آپس میں رابطہ آسان نہیں ہو سکتا تھا،